لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی رونق افروز تقدس مآب حضرت پیر طریقت صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری صاحب مدث اللہ العالی، حضرت علامہ مفتی مزمل حسین صاحب رضوی، حضرت علامہ مفتی احمد رضا صاحب رضوی مدث اللہ العالی، حضرت علامہ ولی محمد صاحب قبلہ، جملہ علماء کرام، حاضرین اجتماع، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس سے بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوے لالا زار پھرتے سبحان ہیں، اللہ سبحان اللہ، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، بے شک بے در شک بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، بے شک بے شک، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں سبحان اللہ سبحان اللہ، مانگتے تاجدار بے پھرتے شک ہیں، سبحان اللہ پھول سبحان اللہ، کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج کی یہ محفل اہل سنت و جماعت کا قدیم ادارہ الجامعۃ الزہرا اہل سنت اظہار العلوم کے 38ویں سالانہ تقسیم اسناد کے موقع پر، ردا پوشی کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے۔ یہ پروگرام خاص طور پر خواتین کے لیے منعقد ہوتا ہے، جس میں آپ اور ہم سب بھی شریک ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ صوفی رمضان کاملی صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، جو شب و روز وہ محنت کرتے ہیں کہ اتنی ساری بچیاں پڑھتی ہیں اور پڑھ کر فارغ ہوتی ہیں، اور ان کے جتنے رفقائے کار جو نوجوان ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، ان کی بھی رات و دن کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اپنی شان کے مطابق بہتر صلہ عطا فرمائے،
اور جو لوگ مدرسے کا تعاون کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی اپنی شان کے مطابق بہتر جزا عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم بے پناہ ضروری ہے، اس لیے کہ علم وہ چیز ہے جس نے سلیمان کو بادشاہ بنایا، علم وہ شے ہے جس نے جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کی جیل سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھایا۔ بے شک علم وہ چیز ہے جو انسان کو شعور انسانیت عطا کرتا ہے، علم وہ چیز ہے جو انسان کو جینے کا سلیقہ عطا کرتا ہے، علم وہ چیز ہے کہ انسان اور جانور میں جو فرق ہوتا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بے علم انسان، جاہل انسان، ان پڑھ انسان جانوروں سے بدتر زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو اس وقت تک انسان عروج اور ترقی کی منزلوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہزاروں سال تک عبادت کرنے والے فرشتے، ہزاروں سال سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے فرشتے، ہزاروں سال تک کے رب کی بارگاہ میں سربت سجود رہنے والے فرشتے اگر حضرت آدم کے سامنے جھکے ہیں تو جس وقت وہ جناب آدم کے سامنے جھکے تھے آدم علیہ السلام کے پاس نہ ایک وقت کا رکوع تھا، نہ ایک وقت کا سجدہ تھا، نہ آپ نے اللہ کی اس وقت تک کوئی تسبیح بیان کی تھی، نہ آپ نے کوئی باضابطہ طور پر عبادت کی تھی۔ ظاہری طور پر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر کیا وجہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان اشیاء کو پیش کیا تو پوچھا کہ تم اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو بتاؤ ان کے نام کیا ہے؟ فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بھی بتائے اور ان کا استعمال بھی بتایا۔ قیامت تک کے پیدا ہونے والی چیزوں کا استعمال اور نام جب آدم علیہ السلام کی زبان سے فرشتوں نے سنا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے حضرت آدم کی عظمت کے معترف ہو گئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے آدم کو سجدہ کیا۔ پہلے ہی دن بتایا جا رہا ہے اگر اپنے پہلے لوگوں پر، اپنے پہلے آنے والوں پر اگر اقتدار رکھنا چاہتے ہو یا عظمت اور بزرگی چاہتے ہو تو سنو، علم حاصل کرو، اس لیے کہ جب علم حاصل کرو گے تو اللہ تمہیں عروج بھی عطا کرے گا، تمہیں اقتدار بھی عطا کرے گا، تمہیں سربلندی بھی عطا کرے گا۔ آج قوم مسلم کی زبوں حالی کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان علم سے کوسوں دور ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، اپنے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ مردوں کے حوالے سے، مردوں کی تعلیم کے حوالے سے بارہا آپ سنتے رہتے ہیں کسی نے حفظ قرآن کر لیا اس کے ماں باپ کے سر پر جو ہے وہ تاج کرامت رکھا جائے گا، عالم جو ہے اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ وہ ساری چیزیں حق ہے، لیکن یاد رکھیں مردوں سے زیادہ پڑھنا اگر قیمتی ہے تو وہ عورتوں کا قیمتی ہے۔ اس لیے کہ بہت بڑے مفکر نے کہا تھا مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا تو پورے معاشرے نے پڑھا۔ اگر عورت پڑھی لکھی ہو جائے، اگر عورت زیور علم سے مالا مال ہو جائے، اگر عورت کے پاس علم آ جائے تو پھر معاشرے کا مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ علم والی ہی تو تھی جس نے مسعود کو فرید الدین بنایا تھا، وہ علم والی ہی تو تھی جس نے محمد احمد کو نظام الدین بنایا تھا، وہ علم والی ہی تو تھی جس نے محمد حسن کو معین الدین غریب نواز بنایا تھا، وہ علم والی ام الورا ہی تو تھی کہ جس نے اللہ اکبر عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم دستگیر کی منزلیں عطا کی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب ماں کے پاس علم ہوگا تو انداز جدا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، خواتین اسلام اگر موجود ہے میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ حالات اس وقت اتنے بدترین ہیں کہ مسلم عورتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے مسلم عورتوں کو برابر کا حق نہیں دیا گیا، کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت پر
کو پردے میں رکھ کر کے اس پر ظلم کیا گیا ہے. کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت کو برابری کا حق نہیں دیا گیا, کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت کو جو ہے وہ باہر نکالنے کے لیے اسلام منع کرتا ہے, کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت کو مرغی کی طرح گھر کے اندر قید رکھا جاتا ہے, قیدیوں کی طرح رکھا جاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ ساری بکواس بکی جاتی ہے, اور وہ لڑکیاں جن کے پاس علم دین موجود نہیں ہے وہ اس بکواس سے متاثر ہوتی جا رہی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک مضمون میرے دوست نے مجھے بھیجا, میں آپ کے سامنے اس کو پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں, اور میں اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. آج کتوں کی طرح لوگ بھونک رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خدیجہ سے کیسے نکاح کر لیا. آج لوگ کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے 53 سال کی عمر میں 9 سال کی عائشہ سے نکاح کیسے کر لیا. کیا یہ ظلم نہیں؟ اس طرح کی بکواس بکی جا رہی ہے. کوئی کہتا ہے نبی نے 11 بیویاں کیوں کی؟ اس لیے کہ ایک مرد اگر 11 بیویاں کرے تو کیا عورتوں پہ ظلم نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جس عورت کے پاس علم نہ ہو وہ ٹی وی پر بیٹھنے والے ان بکواس کرنے والوں کی بکواس سے متاثر ہو جاتی ہیں. مگر آج میں پہلے یہ بات بتاؤں, علم دین حاصل کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے, انسان قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت وہ قانون ساز ہیں کہ وہ جس طرح زندگی گزارتے ہیں اسی طریقے سے قانون ترتیب پاتا چلا جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو راستے کے مطابق چلتے ہیں, اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو چلتے ہیں تو راستہ بن جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت اس ذات کا نام ہے, وہ جدھر قدم رکھ دیتے ہیں ادھر راستے بنتے چلے جاتے ہیں. حضور کا کردار قانون ہے, حضور کا فرمان قانون ہے, حضور کی رفتار قانون ہے, حضور کی گفتار قانون ہے, حضور کی زندگی قانون ہے. وہ سو جائے تو معراج منامی, وہ جاگے تو خدا سے حق کلامی. ان کی شان بڑی بے مثال ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, 25 سال کی عمر میں وہ 40 سالہ بیوہ سے نکاح اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ بیواؤں کو سہاگن بنانے کے لیے محمد الرسول اللہ تشریف لائے ہیں. اور 53 سال کی عمر کے اندر 9 سال کی عائشہ سے نکاح اس لیے کیا جاتا ہے. ابھی تو روایت کو درایت پر پرکھنا باقی ہے, لیکن اگر لوگ اسی پر متفق ہیں تو سنیں. 9 سال کی عمر کی عائشہ سے نکاح 53 سال کی عمر میں اس لیے کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ میری سگی بہن سے کسی خاتون نے ایک پردے کا مسئلہ پوچھا. میری بہن کو مجھے کہنے کی ہمت نہ ہوئی وہ پردے کا مسئلہ کہ اپنے بڑے بھائی سے پوچھ سکے, تو میری بہن نے میری بیوی کو کہا, اور میری بیوی کو پھر میں نے پورے مسئلے کی تفصیل سمجھائی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھ جیسے گرے پڑے اور گنہگار انسان سے جب میری سگی بہن اتنی حیا کرتی ہے تو جو رسول جانے حیا بن کر آیا ہو, سبحان اللہ, ان سے لوگ کتنی حیا کرتے ہوں گے, اور وہ لوگوں سے کتنی حیا کرتے ہوں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عائشہ سے نکاح اس لیے کیا کہ اس سے پہلے جتنی خواتین نکاح میں آئی یا تو کوئی طلاق شدہ تھی یا تو کوئی بیوہ تھی, اور بڑی عمر کی عورتیں تھیں. بڑی عمر کی عورتیں کبھی کبھی بھول جاتی ہیں, اور عورتوں میں بھولنے کا انداز ہوتا ہے, عورتوں میں بھولنے کی طبیعت ہوتی ہے, کیونکہ روٹی انہوں نے پکانا ہے, کپڑے انہوں نے دھلنا ہے, پانی انہوں نے بھرنا ہے, سارے کام انہوں نے کرنے, بچوں کو انہوں نے سنبھالنا ہے, اس لیے عورتیں بھول جاتی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, جس رسول کی زندگی کے بارے میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, تو کوئی اٹھ کر کے کھڑا ہوتا گھر میں کیسے زندگی گزاروں, یہ تو نہ خدیجہ نے بتایا, یا خدیجہ کچھ بھول گئی, انہوں نے کچھ بھولا تو ام سلمہ نے بتایا, ام سلمہ بھول گئی تو سودا نے بتایا, لیکن یہ ساری چیزیں مجھ تک تو نہیں پہنچ سکی. اب بتاؤ میں فلاں چیز پر کیسے عمل کروں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اگر نبی کی ایک ہی بیوی ہوتی تو لوگ کہتے پتہ نہیں کتنا یاد رکھا کتنا بھول گیا, اور جو پہلی بیوی تھی وہ تو 4 بچوں کی ماں بنی ہے, بلکہ 6 بچوں کی ماں بنی ہے نکاح کے بعد, تو بچوں کو پالا اور صرف 15 سال تک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد صحبت میں رہی. اب آپ
مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ 15 سال بھی نہیں 12 سال تک ہی، بعض لوگ 11 سال ہی کہتے ہیں، الگ الگ روایات ہیں، لیکن اللہ اکبر تو لوگ کہتے ہیں خدیجہ یہ بھول گئی ہوگی، یہ بھول گئی ہوگی، یہ بھول گئی ہوگی۔ اللہ نے کہا محبوب کس لیے کہ تو قانون پر چلنے والا بھی ہے، تو شارح بھی ہے اور تو شارع بھی ہے، اس لیے محبوب تو جو ہے جتنے چاہیں نکاح کر لے، اس لیے زیادہ نکاح تیرے کروانے ہیں کہ باہر کی زندگی کو کبھی ابو بکر بیان کریں گے، کبھی عمر بیان کریں گے، کبھی عثمان بیان کریں گے، کبھی علی بیان کریں گے، کبھی سعد بیان کریں گے، کبھی سعید بیان کریں گے، کبھی طلحہ بیان کریں گے، کبھی ابو عبیدہ بیان کریں گے۔ جو ابو بکر بھول جائیں عمر اس نقطے کا اظہار کریں گے، عمر جس کو بھول جائے بلال اس کا اظہار کریں گے، بلال جس کو بھول جائے ابو ہریرہ نکال کر بیان کرے گا، ابو ہریرہ سے جو چھوٹ جائے ابو عبیدہ ابن الجراح بیان کرے گا۔ گویا کہ کم و بیش 1,24,000 کو میرے آقا کی زندگی کی حفاظت کے لیے خدا نے کھڑا کر دیا، اور پھر انہوں نے اتنی حفاظت کی، حضور مسکرائے تو کتنے دانت نظر آئے۔ صحابہ نے باریکی سے یہ بھی بیان کیا، حضور چلے اور اس کے بعد غصے میں آ گئے تو غصے کی حالت میں چہرہ کس طرح سرخ ہوا، صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا۔ صحابہ یوں کہتے ہیں جب حضور غصے میں آتے تو چہرہ گلاب کی طرح کھلنے لگتا۔ حضور علیہ السلام کے غصے کی کیفیت کو بھی بیان کیا، حضور علیہ السلام کی رگیں جو پھولتی تھی اس کی کیفیت کو بھی بیان کیا۔ حضور نے کبھی مسکرایا تو دانت نظر نہیں آئے، صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا، کبھی داڑھیں نظر آئی اس کو بھی بیان کیا۔ حضور نے مذاق فرمایا، صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا۔ گویا کہ ایک ایک ادا 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ اس پر تعینات کر دیے گئے اور انہوں نے حفاظت کی۔ لیکن اللہ اکبر یہ سب تو باہر کی زندگی بیان کر رہے تھے، اگر ایک ہی خدیجہ ہوتی یا ایک ہی ام سلمہ ہوتی تو بتاؤ حضور کی زندگی گھر کی کیسے باہر آتی، تو کوئی بھول جاتی تو کوئی بتاتی۔ میرے اللہ نے کہا حبیب 11 نکاح کر، جس کو خدیجہ بھول جائے گی اس کو ام سلمہ بیان کرے گی، جس کو ام سلمہ بھول جائے گی اس کو سودا بیان کرے گی، جس کو سودا بھول جائے گی اس کو جویریہ بیان کرے گی، جس کو جویریہ بھول جائے گی اس کو زینب بنت حجش بیان کرے گی، جس کو زینب بنت حجش بھول جائے گی اس کو زینب بنت جحش بیان کرے گی، جس کو زینب بنت جحش بھول جائے گی اس کو اللہ اکبر ام حبیبہ بیان کرے گی، جس کو ام حبیبہ بھول جائے گی اس کو ماریہ بیان کرے گی، اور جس کو سب بھول جائیں گے تو ایک چھوٹی عمر کی بیوی تیرے نکاح میں دیں گے، اس کا ذہن فریش ہوگا، وہ ذہین و فتین ہوگی، اس کو تیرے نکاح میں رکھیں گے، کیونکہ بچپن میں ذہن جو ہے بہت فریش ہوتا ہے، دماغ تازہ ہوتا ہے، تو جس کو سب بھول جائیں گے اس کو ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان کرے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1/4 دین جو ہے اگر امت تک کسی نے پہنچایا ہے تو وہ تنہا سیدہ عائشہ صدیقہ نے پہنچایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ کے حبیب نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مذہب اسلام۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابیہ کو مسئلہ بتاتے تو اتنا کھل کے بتا سکتے تھے جتنا عائشہ کو بتاتے، اس لیے کہ ایک بے حیا آدمی بھی دوسری عورت سے حیا کی بات نہیں کرتا۔ ارے کبھی کبھی ہمارے علماء مسائل بیان کرتے ہوئے تھوڑا سا قدم باہر لے آتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ۔ تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو جان عصمت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کسی کو حیا کی بات فرماتے تو وہ کس طریقے سے ہوتا، اور حضور کی حیا کیا اس بات کی اجازت دیتی؟ لیکن یہ سارے مسائل کا ادراک کب ہوگا، یہ ساری باتیں کب سمجھ میں آئے گی؟ جو میں آرٹیکل آپ تک پہنچانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ایک سنار تھا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ ایک بیٹا اور ایک بیوی چھوڑ کر کے مرا، اور جب اس کا بیٹا اور بیوی دونوں ماں بیٹے اکیلے رہنے لگے، بیٹا یتیم ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی، تو اس وقت ماں نے جب بہت پریشانی دیکھی اپنی تو ایک ہار بیٹے کے ہاتھ میں دیا، بیٹا یہ ہار اپنے گھر میں برسوں سے پڑا ہوا ہے، اب اپنے پاس پیسے اور دولت نہیں ہے، ایک کام کر لے جا، اور تیرا چچا بھی سنار ہے، تیرے باپ کا چھوٹا بھائی، لے جا کر کے اس کو بیچ دینا، اور جو پیسے آئیں گے ہم خرچ کریں گے۔ یہ بیچارہ ابتدائی عمر کی جوانی میں یہ لڑکا ہار لے کر کے چچا کے پاس چلا، اور چچا کے پاس آ کے کہتا ہے چچا جان یہ ہار برسوں سے ہمارے گھر میں پڑا ہے، اس کو آپ کتنے میں خریدیں گے؟
چچا نے ہار دیکھ کر کے مسکرایا، کہا بیٹا ابھی مارکیٹ ڈاؤن ہے اور ابھی مارکیٹ جو ہے میں مندی چل رہی ہے، ایک کام کرو یہ ہار لے جاؤ اور اس کو سنبھال کر کے رکھو، جب آئے گا، جب تیزی آئے گی مارکیٹ میں تو ہم خود ہی تم کو یہ ہار منگوا لیں گے، اور کل سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بیٹا، کل سے تم اپنی جو جوہری کی دکان ہے سونار کی وہاں آ کر کے بیٹھا کرنا اور وہیں پر تمہیں نوکری کرنا، میں تمہیں پیسے دیا کروں گا، اور یہ بیٹے لے لو ایڈوانس میں پیسے، جو تکلیفیں ختم کر لو اور شان سے زندگی گزارو۔ اب وہ چچا کی دکان پہ آنے لگا، روزانہ بیٹھنے لگا، آتا بیٹھتا آتا بیٹھتا آتا بیٹھتا آتا بیٹھتا، اور اس کے بعد ایک دن وہ آیا کہ جوہری کی صحبت میں رہ کر، اس چچا کی صحبت میں رہ کر وہ پکا جوہری بن گیا، اور ایسے تجربے کار جوہری بنا کہ کوئی بھی ہار ہاتھ میں لیتا یا موتی ہاتھ میں لیتا تو فوراً بتا دیتا یہ جوہری ہے یا نقلی ہے، ڈپلیکیٹ ہے یا اصلی ہے، یہ چیزیں وہ بتا دیتا تھا۔ اب لوگ دور دور سے آنے لگے، اس کی شہرت ہو گئی، ترقی بھی ملی۔ ایک دن چچا نے اس کے کان میں کہا بیٹا وہ قیمتی ہار جو تیری امی نے تیرے والد کے انتقال کے بعد بیچنے کے لیے بھیجا تھا، ذرا وہ ہار لیتے آنا، اب بڑی تیزی آ گئی ہے، مارکیٹ میں وقت بھی گزر گیا ہے، بڑی بھاری قیمت مل جائے گی۔ تو اس نے ماں سے کہا جا کر کہ امی ذرا وہ ہار نکالنا نا جو ابا کے انتقال پر ہم بیچنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی ماں نے ہار نکال کے دیا، اب چونکہ وہ خود جوہری بن چکا تھا تو اس نے جیسے ہی ہار ہاتھ میں لیا، اس نے ہار کو جو ہے وہ رکھ دیا۔ اس کے بعد دوسرے دن جب دکان پر آیا تو دکان پر آنے کے بعد چچا نے کہا بیٹے ہار نہیں لائے، تمہیں تو بڑی قیمت ملنی تھی، تمہاری امی جان نے کہا تھا۔ اس نے کہا رہنے دیجئے چچا، کہا نہیں بیٹا وہ ہار لے آتے تو اچھا ہوتا، اب بیچ دیں گے تو بڑی قیمت آئے گی۔ تو اس وقت اس نے کہا چچا اب میں خود جوہری ہوں، مجھے پتا ہے وہ ہار جعلی ہے، وہ نقلی ہار ہے۔ فرمایا بیٹا اتنے دن میں نے اسی لیے گزارے اور تجھے جوہری اسی لیے بنا دیا، اگر اس دن میں کہتا نا بیٹا کہ یہ ہار نقلی ہے تو تیرے دل پر آرے چلتے۔ لو باپ کا انتقال کیا ہوا، چچا بھی دشمن ہو گیا، اصلی کو نقلی کہنے لگا، اچھے کو برا کہنے لگا۔ تو بیٹے میں نے آج تک کے لیے انتظار کیا تاکہ تجھے جوہری بنا دوں، خدا کی عزت کی قسم آج پوری دنیا میں عظمت رسالت پر حملے ہو رہے ہیں، میری قوم نہیں جانتی عظمت مصطفیٰ کیا ہے، اس لیے کہ جوہر کی گت جوہری جانتا ہے، جوہر کی عظمت جوہری جانتا ہے۔ آج رسول اعظم کے قانون پر جو دشمنان اسلام حملہ کر رہے ہیں، عورتوں کو جو بہکایا جا رہا ہے، عورتوں کے دل و دماغ کے اندر ٹی وی اور سیریلوں کے ذریعے سے جو غلط وسوسات پیدا کیے جا رہے ہیں اور ہماری قوم کی بچیاں اسلام کے خلاف سوالات کر رہی ہے، ایسے وقت میں کیا ضرورت ہے؟ ان خواتین اسلام کو، ان نونہالوں کو جوہری بنا دو، علم دے دو، عظمت مصطفیٰ کا علم دے دو، قانون مصطفیٰ کا علم دے دو، اسلام کے حسن کا علم دے دو، ساری چیزیں علم کے ذریعے سے سکھا دو، انشاءاللہ پھر کوئی بدبخت اعتراض کرے گا تو علماء چپ رہیں گے، ہماری یہ قوم جواب دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج ہماری قوم کے پاس علم نہیں ہے، آج ہماری بچیوں کے پاس علم نہیں ہے، اس بنیاد پر قوم کی بچیاں کبھی سیریل کی طرف جا رہی ہیں، کبھی گناہوں کی طرف جا رہی ہے، کبھی ناجائز تعلقات کی طرف جا رہی ہے، کبھی بے پردگی کی طرف جا رہی ہے۔ قوم کی بچیاں بے پردگی کیوں کر رہی ہے؟ ان کے پاس علم نہیں ہے، انہیں پتا نہیں ہے اگر وہ باریک اور پتلے لباس پہن کر کے نکلے گی تو ان کو عذاب کیسا ہوگا، ان کو پتا نہیں ہے سر پہ جڑا باندھے گی بختی اونٹ کے کوہان کی طرح تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ اگر ان کے پاس علم حدیث ہوگا، الجامعۃ الزہرا میں آئے گی، سنی مدارس میں آ کر کے ہماری قوم کی بچیاں علم دین حاصل کرے گی تو ان کو پتا چلے گا کہ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو عورتوں کو، دو قسم کی عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا ہے، لیکن ان عورتوں کو میں دنیا میں نہیں دیکھوں گا، میرے بعد لوگ ان کو دنیا میں دیکھیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو دو قسم کی عورتوں کو آپ نے جہنم میں دیکھا ہے لیکن آپ ان کو دنیا میں نہیں دیکھیں گے، آپ کے بعد لوگ ان کو دیکھیں گے؟ آقا فرماتے ہاں، ایک عورت تو وہ ہے جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی، ایسی عورت کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے لیکن میں دنیا میں اس کو نہیں دیکھوں گا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کوئی کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ اتنے باریک اور پتلے کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آئے
آئے گا، اتنے باریک دوپٹے ہوں گے کہ سر کی سیاہی نظر آئے گی، اتنے باریک اور تنگ اور چست کپڑے ہوں گے کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی جسم کی رنگت جھلکتی بھی نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب ایسی عورتوں کو دیکھنا تو سمجھ لینا کہ ان پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، عورتوں کو علم نہیں ہے، اس بنیاد پر وہ ایسا کر رہی ہے۔ جس دن ہم زیور علم سے ان عورتوں کو لیس کر دیں گے، جس دن ہم زیور علم ان خواتین اسلام کو عطا کر دیں گے، کیا کوئی بے وقوف ہے، کیا کوئی پاگل ہے کہ جو اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ لے جائے؟ یقیناً وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی، لیکن علم کے آنے کے بعد کوشش کرے گی۔ اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں، ایک عورت کو میں نے جہنم میں اور دیکھا، لیکن میں اس کو دنیا میں نہیں دیکھوں گا، میرے بعد لوگ دیکھیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں، اس کے سر پر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح جو ہے ایک چوٹی ہوگی، جڑا ہوگا، اور وہ ایسے مٹک مٹک کر چلے گی جیسے اونٹ کی کوہان۔ آپ دیکھ لیں، آج فلموں کے اندر سب سے بڑا فیشن ہیروائن کا اور عورتوں کا سیریل اداکارہ کا یہ طریقہ ہو گیا ہے۔ سب سے خوبصورت اور پسندیدہ دو چیزیں ہیں ان کی، یا تو بال کٹا کر مردوں کی طرح ہو جائے، یا اگر بڑے بال ہوں تو سر پر ایسے جڑا باندھتے ہیں جیسے کہ اونٹ کی کوہان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سر پر اس طریقے سے باندھنا کہ جیسے اونٹ کی کوہان، اور اس کے بعد مٹک مٹک کر اتنا اتنا کر کے چلنا۔ ایسی عورتوں کو جب دیکھو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے ان پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، جب عورتوں کے پاس علم ہوگا تو وہ ایسا کرے گی؟ ہرگز نہیں کرے گی۔ دیکھو جن کے پاس علم تھا ان کی زندگی کتنی محتاط تھی۔ آج قوم کی بچیاں اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہی ہے، رستہ چلتی ہے تو لمبی لمبی گفتگو کرتی ہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کون کس سے بات کرتا ہے اور کیا بات کرتا ہے، اور مجھے اس کا حق بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا، اس لیے کہ قوم کی بیٹی، اس مسلمان کی بیٹی صرف اپنے باپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے۔ میں قوم کی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، گھر سے نکل کر کے کالج جانے تک کے اتنی لمبی گفتگو وہ کس سے کرتی ہے؟ اس لیے کہ وہ تو گھر سے نکل چکی ہے، بھائی سے مل کر نکل چکی ہے، ماں سے مل کر نکل چکی ہے، پوری رات اس نے ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ گزارا ہے۔ اب آدھی اور پون گھنٹے کی گفتگو گھر سے کالج کے دروازے تک کس سے کی جا رہی ہے؟ گھر سے لے کر کے مدرسے کی دہلیز تک کس سے کی جا رہی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ چیز تمہیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ قوم کی بیٹیوں کے پاس علم نہیں، اس لیے وہ ناجائز راہ پر چل پڑی ہے، کانوں میں ہیڈ فون لگا کر میوزک سن رہی ہے۔ جن کو زیور علم دیا گیا تھا، جن کو زیور علم سے مالا مال کیا گیا تھا، اس سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شان کیا تھی؟ ایک مرتبہ ایک اونٹ والا اب اونٹ لے کر کے راستے سے جا رہا تھا، گلی سے اونٹ لے کر کے گزر رہا ہے، اس اونٹ کے پیر کے اندر پازیب موجود ہے، یعنی گھنگرو والے پازیب موجود ہے، پیر کے زیور کو پازیب کہتے ہیں، اور اللہ اکبر گھنگرو والے پازیب موجود ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بھی ہم بچیوں کو پازیب پہناتے ہیں، گھر کی عورتیں بھی پازیب پہنتی ہے، ایسا لگتا ہے گھر میں عورت نہیں چل رہی ہے، گھر کی ملکہ نہیں چل رہی ہے، کوئی اونٹنی یا کوئی بکری چل رہی ہے۔